علی کلہورو سندھ، جس علم کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ علم نہیں آیا جو سرکار گوھر شاہی لائے ہیں، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اس علم کا بیان ہمارے مرشد شہنشاہ حافظ علی مراد مست سرکار کر چکے ہیں۔ دراصل شاید سننے میں غلطی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو طریقت کی تعلیم ہے اس کے بارے میں نہیں کہا میں نے۔ یہ تعلیم تو مولا علی سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی نئی تو نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ تعلیم جو دل والی ہے، طریقت کی تعلیم، یہ چلی آ رہی ہے، اور یقیناً یہی طریقت کی دل والی روحانیت کی تعلیم آپ کے جو والد محترم ہیں ان کے مرشد نے بھی یہ تعلیم بیان کی ہوگی، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن جس تعلیم کا میں نے کہا ہے کہ یہ سرکار سے پہلے نہیں آئی، وہ تعلیم کوئی اور ہے، وہ یہ دل والا علم نہیں ہے۔ اچھا، ایک طریقہ ہے، یہ جو دل والی تعلیم ہے یہ تو وہ تعلیم ہے جو حضور کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے، اور شہباز علی کلہورو صاحب کے جو والد محترم ہیں اور آپ کے والد محترم کے جو مرشد ہیں انہوں نے بھی اس تعلیم کا ذکر کیا ہوگا، لوگوں کو فیض بھی دیا ہوگا۔ لیکن ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ پہلے نہیں آیا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے کہ اس دل والی تعلیم بغیر بیعت کے، بغیر قید مذہب و ملت، بغیر تفریق مذہب و دین، یہ طریقہ پہلے نہیں آیا۔ جتنے بھی اولیاء اکرام اس سے پہلے تشریف لائے ہیں، فقراء، عشاقان الہی، انہوں نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا فیض دیا۔ لیکن سرکار گوھر شاہی کے ہاں یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ غیر مسلم حضرات کو بھی ذکر قلب عطا فرما دیں۔ تو تعلیم تو وہی ہے لیکن طریقہ نیا ہے۔ اچھا، اب کیوں ایسا ہے؟ اگر سرکار گوھر شاہی ایسا کر رہے ہیں تو کیا کوئی اور بھی کر سکتا ہے یا کر سکتا تھا؟ جیسے بابا گرو نانک دیو جی تھے، میں نے خود سرکار سے سنا، سرکار نے فرمایا کہ جو بابا گرو نانک تھے ان کا بھی دل یہ چاہتا تھا کہ یہ جو اللہ اللہ والی تعلیم ہے دل کی، یہ سارے مذاہب کو میں دے دوں، ہاں، اور سب جو ہے وہ اللہ کی محبت میں داخل ہو جائیں۔ انہوں نے بھی اس کی کوشش کی، لیکن اللہ کی طرف سے وقت مقرر تھا، لہٰذا بابا گرو نانک دیو جی نے کوشش کی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک نیا مذہب بن گیا، وہ دین الہی نہیں تھا، وہ سکھزم تھا۔ تو اب اگر کوئی اور یہ تحریک چلائے اور کہے کہ بھئی غیر مسلم بھی ذکر قلب لے سکتے ہیں، تو کیا وہ کامیاب ہوگا؟ نہیں، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا وہ کامیاب؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ضروری تھا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا فیض محمد رسول اللہ کے وسیلے سے ملتا تھا۔ اگر حضور کا وسیلہ نکال دیں تو پھر اللہ تک رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب کوئی ولی اگر ایسی تعلیم دیتا تو کیا فیض دے پاتا؟ کیونکہ اس کا سلسلہ اللہ سے ڈائریکٹ تو نہیں جڑا ہوا تھا نا، ولی کا حضور کے وسیلے سے وہ اللہ سے جڑا ہوا تھا نا۔ لیکن سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی جو ذات والا ہے، ان کا براہ راست تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ آخری خلیفہ ہیں۔ لہٰذا فقط سرکار گوھر شاہی یہ ذکر قلب جو صرف دین اسلام میں تھا، وہ ساری دنیا کو اپنے بلبوتے پر، جو ان کا اپنا ذاتی اللہ سے تعلق ہے، اس کے بلبوتے پر غیر مسلم حضرات کو بھی اللہ کے ذکر سے مالا مال فرما رہے ہیں۔ تو تعلیم یہ وہی ہے جو آپ کے مرشد، آپ کے والد صاحب کے مرشد نے بیان کیا ہوگا اس کو، اس سے پہلے لاکھوں اولیاء اکرام نے، فقراء اکرام نے ان کو تعلیمات کو بیان کیا۔ نفس کو پاک کرنا، دل کو بیدار کرنا، باقی جتنے لطائف ہیں ان تمام لطائف کو بیدار کر کے ان کو ذکر میں لگانا، ان کی تربیت کرنا، پھر ان میں سے جزے نکالنا، پھر ان کی تربیت کرنا، پھر ان کو ذکر فکر سکھانا، پھر ان کو تلاوت قرآن اور نماز پڑھانا، اور پھر جب وہ اس سے طاقتور ہو جائیں اور پرواز کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر ہر جزے کو اس کے جو متعلقہ عالم ہے مراقبے کے ذریعے وہاں تک پہنچانا۔ یہ تمام تعلیمات سے پہلے موجود 1450 سال سے چلتی آ رہی۔ لیکن اس میں جو نیا طریقہ سرکار نے انٹروڈیوس فرمایا ہے وہ خالصتاً امام مہدی کی نشانی ہے، کہ امام مہدی پوری انسانیت کے لیے تشریف لائے۔ اب یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ بھائی آپ نے ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو کیوں لگا لیا، لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ اللہ کا ذکر ہدایت الہی ہے، دل کا ذکر اللہ کرنا یہ عام بات یا عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی دلیل ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے قلب کو ہدایت کرتا ہے۔ تو اب اگر ہندو کا، سکھ کا، عیسائی کا، غیر مذہب کا سرکار گوھر شاہی کی نظروں سے دل اللہ کے ذکر سے بیدار ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی مرضی سے، تو اللہ کی مرضی کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ کی رضا اس میں شامل ہے، تبھی تو ہر انسان کا دل اللہ کے ذکر سے مائل ہو رہا ہے۔ سرکار گوھر شاہی کی آمد سے پہلے اگر کسی نے اسلامی تصوف اختیار کرنا ہوتا تو اس کو مسلمان بننا پڑتا، مسلمان بنے بغیر وہ اسلامی تصوف سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن سرکار گوھر شاہی نے تمام انسانوں کو یہ دعوت دی کہ یہ آخری وقت ہے، مذاہب میں گڑبڑ ہو چکی ہے۔ یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں تھا کہ جو اچانک ہو گیا ہو، یہ نظریہ ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو کھولا ہے۔ اب یہ نظریہ ضرورت کے تحت جو ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کا جو
روحانی نظام ہے وہ تباہ اور برباد ہو چکا ہے، خواہ وہ یہودیت ہو یا وہ ہندو دھرم ہو یا وہ سکھ دھرم ہو یا وہ کرسچینٹی ہو، یہاں تک کہ اسلام کا بھی جو روحانی نظام ہے وہ تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اب امت کا تصور باقی نہیں رہا، اب وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ 72-73 فرقے اب سامنے آ گئے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کا اپنا جو روحانی نظام تھا وہ تباہ اور برباد ہو چکا ہے، کیونکہ کسی بھی مذہب کی زندگی کا دار و مدار اس کے روحانی نظام پر ہوتا ہے۔ اگر وہ روحانی نظام اس کا بگڑ جائے، تباہ ہو جائے، اور لوگ تصدیق قلب سے محروم ہو کر صرف زبانی اقرار اور جسمانی عبادات پر اکتفا کرنے لگیں تو پھر فرقہ واریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے، اسلام کی یہ شرط ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان جس حقیقت کا اقرار کر رہی ہے اس حقیقت کا صدق اور نور قلب میں ہونا چاہیے۔ جس طرح سلطان باہو نے کہا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا پر دل دا پڑھدا کوئی ہو، اسی طرح علامہ اقبال نے بھی کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو جب اسلام میں بھی یہ جو تصور ہے روحانیت اور یہ تصوف یہ ناپید ہو گیا، اب یہاں پر باریک نقطہ یہ ہے کہ تصوف کی تعلیم تو ابھی بھی کتابوں میں درج ہے، موجود ہے، لیکن تصوف کا فیض ختم ہو گیا، اس لیے ختم ہو گیا کہ اولیاء اللہ جو ہے اب شاذ و نادر ہی نظر آتے ہیں۔ یہ علم جو ہے تصوف کا ایسا علم ہے جو عرفان کے ساتھ جڑا ہے، اور کتابوں میں فیض نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے، عرفان تصوف کا سینہ بسینہ چلتا رہتا ہے۔ اب ہمارے ارد گرد جو ہمیں روحانی سلاسل نظر آتے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ ہے، سلسلہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، اور سہروردیہ سلسلہ ہے، اور بھی بہت سارے سلسلے ہیں، سلسلہ شاذلیہ ہے، شتاریہ ہے، رفاعیہ ہے، یہ تمام سلاسل تو موجود ہیں۔ ان میں ان سلاسل کے بزرگان دین کی ان کے شجرہ نسب بھی موجود ہیں، لیکن اب ان میں ولایت نہیں رہی، اور جو اولیاء اکرام ان سلاسل میں گزر گئے ان کی اولاد گدی نشین بن کے بیٹھ گئی ہے، جو اس سیٹ کے مستحق نہیں تھے۔ مستحق اس لیے نہیں تھے کہ ولی کا چناؤ انسان نہیں اللہ کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے وہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ یہ جو ولایت ہے یہ وراثت نہیں ہے کہ کسی کا اگر دادا ولی ہے تو بائی برتھ اس کی اولاد بھی ولی ہوگی، پھر اس کی اولاد بھی ولی ہوگی، یہ سلسلہ جو ہے وراثت میں نہیں آتا، سمجھ گئے آپ؟ تو اب جتنے بھی روحانی سلسلے موجود ہیں اس وقت، بڑی تحقیق کرنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، کہ اب ان میں تعلیم تو رہ گئی ہے، بیعت اور نذرانہ بھی رہ گیا ہے، چل رہا ہے، خوب چل رہا ہے، بلکہ آپ یقین جانیں صرف اور صرف نذرانہ ہی چل رہا ہے، جیب در جیب، فیض سینہ بسینہ ختم، نذرانہ جیب در جیب، فرام ون پاکٹ ٹو اندر، یہ چل رہا ہے۔ تو جب روحانی سلاسل خالی ہو جائیں، علم سے نہیں فیض اور عرفان سے، تو پھر روحانی نظام تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اب دنیا کی جو حالت ہے روحانی وہ یہ ہے کہ ویسٹ میں روحانیت کے نام پر کچھ عجیب و غریب چیزیں کی جا رہی ہیں۔ 2008 میں، آج سے 15 سال پہلے، میں کینیڈا گیا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک شہر ہے البرٹا اسٹیٹ میں، ایڈمنٹن، تو وہاں بہت بڑا ایک ایکسپو تھا، بہت میسو، یعنی ایڈمنٹن سٹی کا جو ایکسپو سینٹر تھا اس کے اندر منعقد کیا گیا، بڑا، وہاں پر بہت ساری چیزیں بھی ہوئیں۔ وہاں چند پولش خواتین آئیں، انہوں نے ضد کی کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام سے ملائیں، تو ہم نے ان کو کشف ملکوتی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار بھی کرایا، پھر وہ ایک اور کو پکڑ لائی، اس کو بھی کرایا۔ اسی جگہ ہمیں حضرت الیاس علیہ السلام بھی ملے، جو لوگ موجود ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو وہاں جب میں بیٹھا اور مختلف لوگوں کی میں نے تقریریں سنی روحانیت کے موضوع پہ، تو میرا دل بڑا دکھا کہ یہ کیا روحانیت بیان ہو رہی ہے، یہ تو روحانیت ہے ہی نہیں۔ دراصل ہوا یہ کہ یہ ہندوستان سے خاص طور پر جو گرو وغیرہ آئے، ایک تو ہوتا ہے ست گرو جس کے اندر بھگوان ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے فراڈیا، جو مسلمانوں میں بھی بہت ولی فراڈیا ہیں، ہندوؤں میں بھی ہوں گے، سکھوں میں بھی ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے۔ تو وہ جو گرو تھے نہیں، تو گرو کا انہوں نے لبادہ اوڑھ لیا اور وہ امریکہ میں جا بسے، اور ان کے پاس ایک چیز ایسی تھی جس کے ذریعے انہوں نے گوری قوم کو بیوقوف بنایا، اور وہ تھا یوگا۔ یوگا کر کر کے الٹا سیدھا لٹک لٹک کے، مٹک مٹک کے، چٹک چٹک کے، بھٹک بھٹک کے انہوں نے روحانیت کا ستیہ ناش کر دیا۔ اچھا، اب وہاں دیکھیں ہم کہ کوئی کہہ رہا ہے جی ہم آپ کی ہیئر ریڈنگ کریں گے،
ابے ہیئر پہ کیا لکھا ہوا ہے جو تو ہیئر ریڈنگ کرے گا؟ کوئی عورتوں کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہے اور وہ عورتیں $200 $300 بھی دے رہی ہیں صرف ہاتھ پھروانے کے، اور یہ روحانیت ہے۔ کوئی اپنی پام ریڈنگ کرا رہا ہے، کوئی نیل ریڈنگ کرا رہا ہے، یہی سب کچھ چل رہا تھا وہاں پر، اور کچھ تھا ہی نہیں۔ بڑا دل دکھا۔ اچھا پھر یہ پتا چلا کہ ہر آدمی کی خواہش یہ ہے، یعنی یہ تو ایسی بات تھی کہ مجھے تو بڑا ہی غصہ آیا۔ وہاں لوگ کہنے لگے کہ بھائی اگر آپ نے ہم کو ذکر قلب دینا ہے تو ہمیں اللہ کا نام نہیں چاہیے۔ میں نے بولا بھائی کس کا نام چاہیے؟ کہتا ہے میرے اپنے نام سے ذکر چلاؤ۔ یہ کوئی بات ہے یار، کوئی سمجھنے والی بات ہے؟ تو ہم نے تو وہاں بڑی کوشش کر کے دیکھی، لیکن وہ سامنے سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی نہیں، یہ جس اسپریچویلٹی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اسپریچویلٹی اور اس کے پرنسپلز انہوں نے خود ہی بنائے ہیں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، ورنہ یہ اسپریچویلٹی نہیں ہے۔ بھائی یوگا ہے، اسپریچویلٹی کیوں کہتے ہو یوگا کو یار؟ تو روحانیت جو ہے وہ کہیں کھو گئی ہے۔ کیسے کھو گئی؟ کہ جب ولی آنا بند ہو گئے تو فیض بند ہو گیا، فیض بند ہو گیا تو صرف تعلیم رہ گئی، علم رہ گیا، وہ علم دماغ میں گیا اور پھر لوگ جھوٹے ولی بننے لگے۔ پھر شیطان بھی اس میں آ گئے جنہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو سب سے بہترین بزنس ہے جس میں عزت بھی ہے اور ناراض نہ ہونا۔ مسلمان اور ہندو گرو اور مسلمان پیر دونوں نے دیکھا کہ اس میں تو عورتوں کے اوپر ہاتھ صاف کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے نا، تو وہ اور پیسہ بھی ملتا ہے، تو وہ اس میں آ گئے اور امریکہ میں روحانیت کو تباہ اور برباد کر دیا۔ حالانکہ امریکہ میں خاص طور پر یہ جو علاقہ ہے کیلیفورنیا کا جو علاقہ ہے، لاس اینجلس وغیرہ، اس علاقے میں روحانیت کے طلبگار ہیں۔ پھر ایک اور اسٹیٹ ہے نیو میکسیکو، وہاں پر بھی روحانیت کے طلبگار ہیں۔ پھر ہم ایریزونا گئے، وہاں پر بھی دیکھا ایریزونا میں بھی روحانیت کے طلبگار لوگ ہیں، لیکن ان کو یہ جو کھاؤ پیر ہے نا، کھانے پینے والے پیر، انہوں نے الٹی سیدھی جو ہے نا وہ چیزوں میں لگایا ہوا ہے۔ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، روحانیت نہیں آتی کسی کو۔ یہ تک نہیں پتا کہ روحانیت روح کو زندہ کرنے کا، بیدار کرنے کا نام ہے، یہ تک نہیں پتا۔ تو ویسٹ کا تو یہ حال ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے پوری دنیا میں یہ جو ویسٹرن اسپریچویلٹی کی غرض سے یہ جو لوگ لگاتے ہیں نا ایکسپوز وغیرہ ہوتے ہیں، نیو لائف ایکسپو جیسے، ہم نے کم و بیش 10 سال ہر سال نیو یارک سٹی میں نیو لائف ایکسپو میں شرکت کی۔ پھر ہم نے فیلاڈیلفیا میں بھی کیا، شکاگو میں بھی کیا، اوہایو گئے، کولمبس سٹی گئے، وہاں بھی کیا، ہر جگہ، یعنی لاس اینجلس میں کیا، فلوریڈا میں کیا، آسٹریلیا میں کیا، نیوزی لینڈ میں کیا، سنگاپور میں کیا، ناروے گئے وہاں کیا، سویڈن گئے وہاں کیا، ہالینڈ میں کیا، اسپین میں کیا، انگلینڈ میں بھی کیا۔ تو اتنے سارے دنیا بھر میں ہم نے ویسٹرن اسپرچویلٹی کے اوپر ایکسپوز میں شرکت کی، اپنا اسٹال لگایا، اپنا مشن لوگوں کو بتایا، تو پتہ چلا کہ ان کی اسپرچویلٹی کیا ہے۔ ہم جو اسپرچویلٹی بتاتے ہیں وہ ان کے اوپر سے گزر جاتی، اور اس کے بعد اب آ گیا دور پھر ایک نیو ایج اسپرچویلٹی کا، ایک ووک مینٹیلٹی آ گئی کہ جو تمہاری اپنی فیلنگ ہے بس اسی کو سچ جانو۔ پھر ان کی اسپرچویلٹی میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں مرشد کی، ٹیچر ویچر کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خود اپنے آپ کو اسپرچول بنا لیں گے۔ میں نے کہا یار یہ تو نہ سمجھ میں آنے والی کہانی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے یہ امریکہ کینیڈا سے دل برداشتہ ہو۔ اس کی وجہ کیا کہ جب ہم جائیں، جب ایکسپو میں ہم جائیں تو ہر شہر میں جا کے ہوٹل کریں، ہے نا بھائی، $2,500 کا ہوٹل، تو ایک ایک دورے کے اوپر، ایک ایک US ٹرپ کے اوپر ہمارے 70 80 ہزار ڈالر خرچ ہوئے۔ اتنا پیسہ ہم نے وہاں پر برباد کیا، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ محسوس ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہاں بھائی ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ تو ویسٹرن جو اسپرچویلٹی ہے اس کو تو ہم نے کھنگال لیا، اور یہ تو بس ایسے ہی ہے، اٹس جسٹ ہوکس، نتھنگ ایلس۔ اب آ جائیں ایسٹرن اسپرچویلٹی پر۔ ایسٹرن اسپرچویلٹی جو ہے یا تو ہندوستان میں ہندو دھرم کے جو گرو ہیں ان کے پاس ملنی چاہیے، یا پھر مسلمان صوفیوں کے پاس ملنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ایسٹ میں ایک بہت بڑا مسلمانوں کا جو طبقہ ہے، عرب ممالک ہیں، وہ تو روحانیت سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی باطنی علم نہیں ہے، کوئی روحانیت نہیں ہے، بس 2-4 ٹکریں ہر وقت مارو جا کے مسجد میں اور آ جاؤ، اسلام پورا ہو گیا۔ اب رہ گیا ہندوستان، اور رہ گیا پاکستان اور افغانستان اور بنگلہ دیش۔ تو یہاں جو مسلمان ہیں وہ سرے سے ان کو روحانیت کا کوئی علم ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی پیر پکڑا ہوا ہے، کسی نے مرید بن رہا ہے، تو نہ پیر کو پتا ہے کہ بھئی فیض دینا ہے، نہ مرید کو پتا ہے فیض دینا ہے، لینا ہے۔ تو مرید کو کیا پتا ہوگا فیض دینے کا جب اس کے اپنے پاس فیض نہیں ہے؟ تو یہ اس نظام میں کرپشن آ گیا، سمجھ گئے آپ؟ تو اس تمام تر چیزوں کو، روحانیت کو، علم باطن کو، ولایت و فقر اور عشق کو، اس کے تصور کو سرکار گوھر شاہی نے از سر نو دوبارہ زندہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ بھئی مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ تزکیہ نفس ہو، مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ تصفیہ قلب ہو، قلب بیدار ہو، قلب میں اس میں ذات اللہ کا ذکر جو ہے وہ استقرار پکڑے، آپ ذاکر قلبی بن جائیں، سوتے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل آپ کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ یہی قرآن مجید کا حکم بھی ہے
کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ مومن تو وہ ہیں کہ کھڑے ہوں تب بھی ذکر اللہ میں ہوتے ہیں، بیٹھے ہوں تب بھی ذکر اللہ میں ہوتے ہیں، اور کروٹوں کے بل سو رہے ہوں تب بھی ذکر اللہ میں ہوتے ہیں۔ یہ چیز بزرگان دین سے سنی ہے لوگوں نے، ہمیں معلوم ہے۔ ہندوستان سے بہت لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ذکر قلب چاہیے، کہاں سے پتہ چلا؟ جی ہمارے خاندان کے بزرگوں میں ہم نے سنا تھا، یا کوئی کہتا ہے ہم نے اپنے مرشد سے سنا تھا۔ تو اس تعلیم کا ذکر تو موجود ہے، لوگ جانتے ہیں کہ ہاں بھائی ایسی چیز ہوا کرتی تھی، لیکن اب فیض کسی کے پاس ہے نہیں۔ تعلیم ہے کہ ہاں ذکر قلب ہوتا ہے، بھائی غوث پاک کی کتاب اٹھا کے پڑھیں، اس میں بھی لکھا ہے، سلطان باہو کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، اس میں لکھا ہے، شاہ عبد اللطیف وٹائی نے کہا ہے، سچل سرمس نے کہا ہے، لال شہباز قلندر، سب یہ تمام بزرگان دین نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اس کا فیض اور عرفان وہ ایسے سینے سے برآمد ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی ہو۔ جو اس کو وراثت سمجھ کے کہ میرا باپ ولی تھا، میرا دادا ولی تھا، خود جو ہے گدی پر بیٹھ جائے اور لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دے، تو ہمارے نزدیک جو ہے یہ زندیقی ہے اور یہ کفر سے بھی بدتر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دل والی تعلیم تو چلی آ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، اور کتنے سلاسل کے ذریعے لوگوں کو ملتی رہی ہے۔ تو ہمارے بھائی جو شہباز علی کلہورو ہیں، ان کے والد محترم اور ان کے مرشد پاک، ضرور انہوں نے اس تعلیم پر گفتگو فرمائی ہوگی، اور عین ممکن ہے فیض بھی دیا ہو، تو میں اس سے انکاری نہیں ہوں کہ یہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ میں نے اضافہ یہ کیا ہے اپنی بات میں کہ سرکار گوھر شاہی نے اسی جاری شدہ تعلیم کو تمام اقوام عالم کے لیے، تمام مذاہب کے لیے جو کھولا ہے، اس کے لیے نیا طریقہ استعمال کیا ہے۔ یہ طریقہ پہلے نہیں تھا۔ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے، مرسلین جو تھے، ان کو دو طرح کا علم ملا۔ 1,24,000 پیغمبروں میں صرف 5 اولو العزم مرسلین تھے، کہ سینے کے اندر 5 ہی لطائف ہیں۔ یہ جو سینے کے 5 لطائف ہیں، ان 5 لطائف کا تعلق علم سے ہے۔ کس سے ہے؟ علم سے ہے۔ لطیفہ قلب کا کی نبوت و ولایت وہ آدم صفی اللہ کو عطا ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو آدم کو ایک ظاہری علم ملا اور ایک دل والا علم ملا، یہ 2 علم ہو گئے نا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو روح کی نبوت و ولایت ملی، یہ باطنی علم تھا۔ ایک ان کو ظاہری علم ملا جو شریعت کہلائی، ان کے پاس بھی 2 علم ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک اندر کا ایک باہر کا علم، 2 ہو گئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ایک لطیفہ خفی کا علم، ایک ظاہری علم، ان کے پاس بھی 2 ہو گئے۔ جب محمد رسول اللہ آئے تو ان کو 2 نہیں 3 علم عطا ہوئے۔ وہ کیسے؟ ایک ظاہری علم عطا ہوا اور ایک باطنی علم عطا ہوا ان کے لطیفہ اخفا والا، اور یہ نبوت کا حصہ کہلایا۔ لیکن اس سے ہٹ کے جو سر میں ایک لطیفہ ہوتا ہے، اس کی بھی تعلیم حضور پاک کو عطا کری، اس لیے آپ امام الانبیاء کہلائے۔ کوئی بھی اولو العزم مرسل ایسا نہیں تھا جس کو ایک سے زیادہ لطیفوں کا علم عطا ہوا ہو۔ سارے نبیوں میں صرف محمد رسول اللہ کو 2 لطیفوں کا علم عطا ہوا، تب امام الانبیاء کہلائے نا، ورنہ تو برابر ہو جاتے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لطیفوں کا علم ملا، ان میں سے ایک لطیفے کا علم نبوت کا، اسلام اور دین کا حصہ ہے، اور جو دوسرے لطیفے کا علم ہے لطیفہ انا والا، وہ دین کا اور نبوت کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ کی ملکیت ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دیں۔ اس لیے مسلمانوں میں بھی دیندار لوگ کبھی بھی تم کو اس علم کا بتائیں گے نہیں، کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، نہ دین میں نہیں ہے تو قرآن میں نہیں ہے نا۔ اس لیے قرآن میں کہیں نہیں لکھا اللہ کا دیدار کرو، حدیثوں میں کہیں نہیں لکھا کہ اللہ کا دیدار کرو، اور اگر کہیں لکھا بھی ہے تو وہ حضور نے نہیں کہی بات۔ جیسے حدیث جبریل ہے، اس کے اندر چھپا چھپا کر کے ایک بات کہی کہ مرتبہ احسان کیا ہے، تو جواب دیا کہ جب تو رب کی عبادت کر تو اس طرح کر کے تو اسے دیکھے، یعنی عبادت کے دوران اسے تو دیکھے، اگر تیرے یہ مقدر میں نہیں ہے تو اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ اس کی نظر تجھ پہ پڑ جائے۔ انت عبد اللہ، جب تو اللہ کی عبادت کرے کأنک تراہ، تو پھر تو اس طرح عبادت کر کہ وہ تجھے نظر آ جائے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اس قابل نہیں ہے تو پھر کیا کر، فإنہ یراک، کہ پھر وہ تجھے دیکھے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کس کو دیکھے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نہ تو شکلوں کو دیکھتا ہوں نہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہوں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، میں تمہارے صرف دل اور اس کی نیت کو دیکھتا ہوں۔ یہ جو دیدار والا علم تھا، یہ نبوت کا حصہ نہیں ہے، یہ حضور پاک کی ملکیت ہے۔ اور یہ جو اس کو کہتے ہیں تیسرا علم، کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ تیسرا علم ہے۔ اس تیسرے علم کی شرط کیا ہے؟ اس تیسرے علم کی شرط ہے کہ لطیفہ انا کے ذریعے تو اللہ کا دیدار کر، اس کے بعد دیدار الہی کے بعد پھر یہ علم تیرے سامنے آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا۔ یہ جو تیسرا علم ہے، ان کے ذریعے دیدار کر، جب تو دیدار کرے گا تو پھر لطیفہ انا کا دروازہ کھلے گا دیدار کے ذریعے۔
پھر جب تو دیدار کر لے گا، لطیفہ آنے کا دروازہ کھل جائے گا، پھر وہ جو باطنی تیسرا علم ہے نا وہ تیرے سامنے آ جائے. پھر یہ جو ظاہری قرآن ہے یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھ ورنہ بہت گنہگار ہو جائے گا، وہ جو علم 10 پاروں کا ہے، 10 حصوں کا ہے، جو دیدار کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، بس یار کو دیکھتا رہے. یہ قرآن کہتا ہے کہ روزے رکھ ورنہ گنہگار ہو جائے گا، اور وہ کہتا ہے کہ تو سدا بہار روزے دار ہی ہے، جو مرضی ہے کھا. کیوں جی؟ تو وہ پھر کوئی دوسرا ہی علم ہے نا. وہ کون سا علم ہے؟ وہ جو علم وہاں جا کے ملتا ہے وہ علم جو ہے وصال کا علم ہے. وہ علم ہے جو حضور پاک نے مولا علی کو سکھایا تھا. اور جب یہ علم ان کو دے دیا تو کیا کہا؟ علی کو کیا کہا؟ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی. کہ اب یہ علم دینے کے بعد میرا جسم تیرا جسم، میری جان تیری جان، میرا نفس تیرا نفس، میرا دل تیرا دل، تیرا دل میرا دل، میرا جسم تیرا جسم. یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو حضور نے علی کو یہ کہا کہ اے علی، جو میرا جسم ہے وہ تیرا جسم ہے، جو تیرا جسم ہے وہ میرا جسم ہے. اب وہ تیسرے علم پر بات نہیں کی کسی نے نہیں کی، نہ کسی سلطان نے، نہ کسی عاشق نے، کسی نے نہیں کی. سرکار نے تیسرے علم کے بارے میں جو ہے وہ کھولی بات. تو وہ جو تیسرا علم ہے وہ تیسرا علم کہیں بیان ہوا نہیں. وہ تیسرا علم کیا ہے؟ وہ ایک تو اس کی تیسرے علم کی ابتدا اللہ کے دیدار سے شروع ہوتی ہے، لیکن اللہ کا دیدار اس علم کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. بھائی تو نے دیکھا ہی ہے نا اس کو. تیسرا علم کہتا ہے کہ اللہ کو پڑھو، اللہ کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے. یہ دیدار سے تھوڑی حاصل ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے نا. وہ تو تیسرا علم ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ رب کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. جو قرآن مجید میں آیا نا کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے، وہ یہ تیسرے علم کی طرف اشارہ ہے. صبغۃ اللہ، اور اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو تیری ہی بندگی اختیار کرتے ہیں. تو یہ علم بھی بیان نہیں ہوا، لیکن سرکار گوھر شاہی نے اس علم کا اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے، عشق الہی کے نام سے، دین الہی کے نام سے، اور اس کا فیض بھی دے رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی.